الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ مائدہ کی تقریباً 75 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 75ویں آیت میں تھوڑی سی باتیں رہ گئی تھیں، وہ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح بن مریم تو فقط ایک رسول تھے۔ اس میں دراصل عیسائیوں کا کہ ایک عقیدہ باطلہ کا رد مقصود ہے کہ بعض ان کے ایسے فرقے ہیں جن میں ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا تھے، اور ایک ایسا فرقہ بھی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا یعنی ان کی والدہ، اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کو یعنی تین خدا کہا کرتے تھے۔ خدا کو تو خدا تسلیم ہی کرتے تھے، لیکن یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بی بی مریم میں حلول کر گیا یا عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا ہے، اور اس طرح تین الہ کا تصور ان کے ہاں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا رد کیا کہ بل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح بن مریم کو خدا نہیں تھے بلکہ وہ تو فقط ایک رسول تھے، اور رسول ایک قاصد ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام لے کر بندوں تک آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے بلکہ وہ تو رسول تھے، اور جب رسول ہیں تو ضرور کسی نہ کسی خدا کے قاصد ہوں گے، اور وہ خدا ہمارا بزرگ و برتر خدا ہے جس کے آپ قاصد تھے، پیغامبر تھے، اور آپ اس کا پیغام لے کر لوگوں تک تشریف لائے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو جیسے ان رسولوں کو تم خدا نہیں کہتے بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ اور اللہ کی طرف سے ایک قاصد اور پیغام لانے والا سمجھتے ہو، تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تصور رکھو۔ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، سچی تھیں۔ کانا یاکلان الطعام، اور یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس میں بڑا نفیس رد ہے کہ جو الہ ہوتا ہے وہ کھانے کی ضرورت سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ کھانے کا محتاج نہیں ہوتا، لہٰذا یہ دونوں چونکہ کھانا کھایا کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں خدا نہیں ہیں۔ انظر، تم دیکھو، غور و تفکر کرو، ذرا نظر کرو، کیف نبین لہم الآیات، ہم کیسے ان لوگوں کے لیے اپنی واضح آیات بیان فرماتے ہیں۔ ثم انظر، پھر ان کی طرف دیکھو، انا یؤفکون، یہ کیسے الٹے ہی گرتے چلے جاتے ہیں، اوندھے منہ گرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو واضح طور پر اپنی آیات بیان فرماتا ہے، ہدایت کے اسباب مہیا فرماتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان اسباب کو نظر انداز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ کر اسی طرف چلیں گے جس طرف ان کی عقل کہے گی، ان کا ذہن کہے گا، اور جس طرف ان کے بڑوں نے جو پہلے گمراہ تھے انہیں جو راستہ دکھایا وہ اسی پر چلتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ایک یقینی سی بات ہے کہ غلط حرکت ہے، غلط بات ہے، اور اس کی مذمت آگے اللہ تعالیٰ نے مزید بیان فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرو گے جو تمہارے لیے کسی ضرر اور کسی نفع کے مالک نہیں؟ تو یہ سوال ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہوتا تو کم از کم اتنی تو اس میں خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں کچھ ضرر پہنچا سکے، تمہیں کوئی نفع پہنچا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہمیں ضرر پہنچا سکے یا اس کی اجازت کے بغیر ہمیں نفع پہنچا سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کر رہا ہے تو اس نے بہت خسارے کا سودا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ نامراد ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والی عنایات، برکات، فضائل و کمالات سے اس کو محرومی نصیب ہوگی۔ لہذا اللہ نے اس میں سوال فرمایا کہ تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے ضرر کے مالک ہیں۔ تو اس میں ہر بت پرست کا رد ہو گیا، یا کوئی بھی اگر خدا نخواستہ کسی انسان کو اپنا خدا تسلیم کر کے اور پھر اس کی عبادت کر رہا ہے، ان سب کا رد ہو گیا کہ یہ سب کے سب جو ہیں ہر طریقے سے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو جو محتاج الیہ ہے، یعنی جس کی طرف سب محتاج ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرنی چاہیے،
اسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال کرنے چاہیے، اسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی رضا کے مطابق اعمال اختیار کرنے چاہیے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو۔ یہاں پہ اہل کتاب سے خطاب ہے، تو یہاں یہود اور نصارہ دونوں مخاطب ہوں گے۔ یہودیوں نے تو اپنے دین میں یہ زیادتی کی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، انجیل کا انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے یہ مطلب زیادتی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اور اپنی کتابوں میں تحریفات وغیرہ کی۔ تو یہ تمام جو امور تھے جس میں نبی کریم کا انکار بھی شامل ہے، توریت یا انجیل کا انکار شامل ہے، اسی طریقے سے جو کچھ انبیاء علیہ السلام کو قتل وغیرہ کرنا یا اور جتنی بھی خلاف شرع حرکات ہیں، وہ سب کے سب یہاں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے فرما دیجئے کہ تم اپنے دین میں ناحق زیادتی مت کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور ایسی قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، قد ضلوا من قبل، جو تم سے پہلے یا اس سے پہلے گمراہ ہو چکی، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے کثیر کو گمراہ بھی کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، بہک گئے۔ تو اس میں یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر اکابرین میں سے کوئی ہے جس کو تم اپنا بڑا سمجھتے ہو، تو ذرا اس کے بارے میں غور و تفکر کرو کہ اس کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں، دائرہ شریعت میں ہے کہ نہیں۔ اوپر والے کے نظریات، اس کے خیالات، اس کے عقائد، اس کے اعمال، اس کے افعال جب مکمل طور پہ تعلیمات شریعت کے مطابق ہوں گے، تبھی وہ قابل تقلید ہے، قابل رہنمائی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو رہنما بننے کا دعویٰ کرے، یا ہم اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں یا رہنما بنائیں، اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر رہا ہو، اس کے رسولوں کی بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہو، تو پھر ایسا شخص صرف اس وجہ سے لائق اتباع نہیں ہو جائے گا کہ جی چونکہ ہمارے بڑے ہیں اس لیے ہم ان کے پیچھے چلیں گے اور یہ صحیح ہوں گے۔ ایسا غلط ہے۔ لہذا فرمایا کہ تم ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، کیونکہ جو ان سے پہلے یہود تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے پہلے یہودی رہنما وغیرہ تھے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے چلے آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں توریت وغیرہ میں موجود تھیں ان کو وہ بگاڑتے رہے تھے اور لوگوں کو ان نشانیوں سے دور رکھتے رہے تھے۔ اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے گمراہ اکابرین کی اتباع کرنے سے منع کیا، اور انہیں اکابرین سے سمجھانے کے لیے ہم عرض کر رہے ہیں، ورنہ حقیقتاً اکابر یعنی بڑا تو وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف نام کا کسی کو اکابر بنا لیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بڑے ہیں اور ہم تو انہی کے کہنے پر چلیں گے۔ اور اسی پر اگر غور و تفکر کریں تو اس آیت سے یہ حکم بھی نکل آتا ہے کہ بعض خاندانوں میں بعض رسومات بہت زیادہ راسخ اور رائج ہو جاتی ہیں اور وہ بڑوں نے قائم کی ہوتی ہیں، تو آنے والی نسلیں ان رسم و رواج کے مقابلے میں قرآن اور حدیث کو تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے بڑوں کی ان رسومات پر سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور بولتے ہیں جی یہ تو ہماری خاندانی روایت ہے، اس سے تو ہم کبھی پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یعنی معاذ اللہ گویا کہ زبان سے تو نہیں لیکن اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، حدیث سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو، اس کے رسول کے حکم کو معمولی سمجھ کے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن خاندانی رسم و رواج اور ہمارے بڑوں کی جاہلانہ سوچ کا نتیجہ یہ کبھی ہم نہیں چھوڑ سکتے اور اس کو ہم ضرور اختیار کریں گے۔ یہ انتہائی غلط سوچ ہے اور قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس کا انکار فرمایا۔ اس آیت میں بھی اس کا انکار ہے اور آگے بھی انشاءاللہ آئے گا۔ اب جیسے بعض خاندانوں میں ہوتا ہے کہ جی ہم بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، تو آپ کے خاندان میں وراثت نہ تقسیم کی جانی، یعنی بچیوں کو تقسیم نہ دینا وراثت کا، یہ کوئی شرعی قانون تو نہیں بن گیا صرف اس وجہ سے کہ مال ہمارا کسی غیر خاندان میں نہ چلا جائے، کیونکہ بچی کی شادی ہوگی وہ دوسرے خاندان میں چلی جائے گی تو جو اس کو وراثت ملے گی وہ بھی ساری دوسرے خاندان میں چلی جائے گی۔ اس وجہ سے بعض لوگ بچیوں کو حصہ ہی نہیں دیتے ہیں، حالانکہ اگر بچی راضی نہیں ہے تو اس طرح ان کا مال دبا لینا گناہ کبیرہ ہے،
اور عذاب جہنم کا سبب ہے، اور جتنا ان بچیوں کا مال کھایا جائے گا یہ پیٹ میں جہنم کے انگارے گویا کہ اتار رہے ہیں۔ تو اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن اب یہی بات کہ جی ہمارے پورے خاندان میں یہی رسم چلتی آئی ہے کہ ہم بچوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم نے پیچھے آیات بیان کی، سورہ نساء میں واضح طور پہ اس کے تذکرہ ہو چکا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ہر لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ یعنی لڑکے کو اگر 1 ملے گا تو بچی کو اس کا نصف ملتا ہے، لیکن بچی کو محروم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ ضرور مقرر کیا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی۔ اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی خاندانی روایات اور رسوم کی ایک فہرست بنا لے، اور فہرست بنانے کے بعد کسی مستند مفتی سے مستند فتویٰ جاری کرنے والے کو وہ پوری اپنی لسٹ دکھائیں کہ یہ بتائیے کہ ان میں سے کون کون سی رسومات درست ہیں، دائرہ شریعت میں رہ کر ہیں، کون کون سی رسومات شریعت کے خلاف ہیں۔ پھر شریعت کے خلاف رسومات ہیں، کیا ان میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے کہ ہم انہیں دائرہ شریعت میں لے آئیں، یا بالکل گنجائش نہیں ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں۔ اس طرح پوری ہدایت حاصل کرنے کے بعد ایک مرتبہ معاشرے میں انقلاب برپا کرنے کے لیے یہ اقدامات کرنا بہت ضروری ہیں۔ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی اپنے اکابرین سے بغاوت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کو چھوڑ دینا ہے۔ کیونکہ ہم اگر بالفرض خاندان کی رسومات پہ چل رہے ہیں اور وہ رسومات دائرہ شریعت سے باہر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہیں، تو جب تک ان رسومات پر ہم چلتے رہیں گے گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں ترک بغاوت ہے، یعنی رسومات کو چھوڑ کر دائرہ شریعت میں آ جانا ترک بغاوت ہے، نہ کہ معاذ اللہ اکابرین سے بغاوت۔ اور اس طرح اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف خود اپنی آخرت کو محفوظ کر لیں گے، بلکہ اب آپ جب کچھ ایسے اعمال کی بنیاد چھوڑیں گے جو دائرہ شریعت میں ہیں تو آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ فیضیاب ہوں گی، اور وہ بھی بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اس لیے ہر جو آپ کے خاندان کی رسم ہو، ہر وہ جو آپ کے گھر میں عمل جاری ہو، ہر وہ جو آپ فیل کر رہے ہوں، ضرور اس کے بارے میں معلوم کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ آپ کو حاصل ہوگا اور بہت ساری اغلاط سے محفوظ بھی ہو سکتے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں پر لعنت کی گئی جو بنی اسرائیل میں سے کافر ہوئے داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر۔ یعنی داؤد علیہ السلام نے بھی ان کے لیے لعنت کی، اور اسی طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بھی ان کے لیے لعنت فرمائی۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کن کے لیے لعنت کی تھی۔ یہ اصل میں قوم ایلا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ قوم تھی جن کو ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار کرنا ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور یہ واقعہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اور یہ مشیت الہی تھی، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان تھا کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں کثیر ہوتی تھیں، دریا پہ سامنے تیرتی ہوئی نظر آتی تھیں، اور باقی 6 دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ تو اب ان یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا قصد کرتے ہوئے اس طرح کیا کہ جیسے ہفتے کو منع کیا تو جمعے کے روز ہی اس دریا سے کچھ نالیاں نکال کر آگے گڑھے بنا دیے۔ اب جب ہفتے کا روز آیا تو ان نالیوں کو منہ کھول دیا، تو وہ مچھلیاں پانی میں بہتی ہوئی آ کر ان گڑھوں میں چلی گئیں، اور پھر انہوں نے وہ نالیاں وغیرہ بند کر دیں۔ جب اتوار کا دن آیا تو انہوں نے مچھلیوں کو شکار کیا، اور اس طرح اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، ہفتے کے دن شکار منع تھا، ہم نے نہیں کیا، اتوار کے روز ہم نے پکڑا۔ لیکن چونکہ ان کا قصد اللہ کی نافرمانی کا ہی تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور داؤد علیہ السلام نے اس قوم کے لیے لعنت فرمائی۔ اسی طرح یہ آگے اہل مائدہ کا بھی تذکرہ آئے گا کہ یہ اہل مائدہ تھے، یعنی جن کے لیے آسمان سے اللہ کی طرف سے دسترخوان آیا تھا۔ انہوں نے دسترخوان کے حصول کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ یہ تقریباً 5000 کے قریب تھے، اور یہ سب کے سب بندر اور سور میں تبدیل ہو گئے تھے، اور پھر ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو ان کے اوپر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تھی، جس کا اثر یہ ظاہر ہوا۔ یہ بھی یاد رکھیں، اس سے ہمیں مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک تو لفظ لعنت ہے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے لعنت فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔
اور جب ہم یہ کہیں گے کہ کسی نبی نے لعنت فرمائی تو یہ اصل میں اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی بد دعا ہوتی ہے۔ تو گویا کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان نافرمان قوموں کے لیے باذن الہی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ہی بد دعا فرمائی تھی، اور وہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اور ضمناً یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ بعض ہماری عوام کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو آج کل بندر نظر آ رہے ہیں یا یہ سور جو ہیں، یہ وہی قومیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے درمیان بندر اور خنزیر ہیں، کیا یہ وہی معذب قومیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی قوم کی صورت کو مسخ کیا تو پھر اسے زندہ بھی نہیں چھوڑا بلکہ ہلاک فرما دیا۔ اور پھر بڑی نفیس دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندر اور سور تو ان قوموں پر عذاب نازل ہونے سے پہلے بھی تھے۔ تو اس طرح بات ہمیں سمجھا دی کہ اگر جو پہلے تھے وہ پھر کس کی بدلی ہوئی شکل تھی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی قوموں کی شکلیں بدلی گئیں وہ تو بدلنے کے بعد ہلاک ہو گئیں۔ اب جو یہ نسلیں بندروں وغیرہ کی ہیں یا سوروں کی ہیں، یہ پہلے ہی جو صحیح اللہ نے جو بندر اور سور پیدا کیے تھے انہی کے نسل سے ہیں، کوئی انسانوں کی بدلی ہوئی شکل نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کے لیے کوئی بد دعا کرنا ہمیشہ ممنوع، مطلب نبی کے لیے بد دعا کرنا کوئی برا فعل نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم بد دعا کے بارے میں ایک منفی تصور رکھتے ہیں کہ جی کسی کو بد دعا مت دو، اور بعض اوقات کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی کسی کو بد دعا نہیں دی، حالانکہ بد دعا دینا ثابت ہے۔ جب یہ بد دعا اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہوگی تو پھر یہ بری نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مظلوم بد دعا دیتا ہے کسی ظالم کو تو اس کی بھی شریعت میں ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت وہیں آ سکتی ہے، کراہت وہیں پر آ سکتی ہے جب ہم بغیر کسی قصور کے، کہ قصوروار ہم ہوں پھر بھی سامنے والے کو بد دعا دیں، یا سامنے والا حقیقتاً قصوروار نہیں ہے اور پھر بھی ہم اس کو بد دعائیں دیتے رہیں، اس کو شریعت نے پسند نہیں رکھا۔ ورنہ کوئی واقعی لائق بد دعا ہو تو اس کو بد دعا دینا بالکل جائز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام نے نافرمانوں کے لیے اس طرح کی دعا فرمائی اور اس دعا کے اثر سے ان پر عذاب وغیرہ نازل ہوا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ کیوں ان کے شکلیں بدل دی گئیں، ان پہ عذاب نازل ہوا؟ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کیا کرتے تھے، اللہ کے نافرمان تھے اور سرکشی کرتے تھے۔ اس سے بھی دیکھیں معلوم ہوا کہ پچھلی قوموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اجتماعی عذابات نازل ہوتے رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں مبعوث ہوئے، ظاہر فرمائے گئے، تو آپ کے پیدا ہو جانے کے بعد پھر اجتماعی عذابات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کسی بھی قوم پر کثرت گناہ کے باوجود کبھی بھی اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما دے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے، آپ کے ہمارے درمیان تشریف فرما ہونے کی برکت سے، اور اسی طرح ہمارے لیے سعادت کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے، اس امتی ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اجتماعی عذاب ہم سے اٹھا لیا۔ اب ہم کسی ذلت والے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اور اس کرم نوازی کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں کثرت سے فرما برداری کرنی چاہیے اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان پر عذاب اس لیے نازل ہوا کہ یہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ اس سے کم از کم اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ نافرمانی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، یہ اللہ کے غضب کو ابھارنے والے اعمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ بضع اوقات غضبناک ہو کر عذاب بھی نازل فرما دیتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اس طرح کی سرکشی اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔